جناب نصرت جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے اب اپنی نکالے جانے کے بعد یہ ساری عمارت کھڑی کی ہے وہ سائپر پہ اور امریکی سازش پہ اور اس چیز پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں اس نیریٹو کو سپریم کورٹ نے بھی اپنے اس متفقہ فیصلے میں ریجیکٹ کر لیا ہے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تھوڑا سا بھی کبھی شک ہوا تھا کہ واقعی عمران خان کے خلاف امریکہ نے کوئی سازش کی ہے؟ اور دوسرا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کیا وہ اپنے اس نیریٹو کو بیچ سکیں گے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے، بنیادی بات ہمارا قصور ہے، چھوڑیں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے۔ میرا اور کام جو ہے، ہم متوازی عدالت لگا کر نہیں بیٹھ سکتے، یہ قانونی میں اس کی اس بات سے اگری کرتا ہوں حامد کی کہ آپ اس کو سبوٹاج نہیں کہہ سکتے، آئینی تعطل، آئین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، وہ اٹ سیلف ایک کرائم ہے۔ اس بندے نے حلف لیا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر کے طور پر کہ وہ آئین کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرے گا۔ آپ اس کو ایکٹیویٹ کر کے الیکشن کمیشن میں اس کو آپ ڈسکوالیفائی کروائیں تاحیات کہ حلف کی خلاف ورزی تو ایک اصول بنتی ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آ جاتے ہیں امریکہ سال سے سپریم کورٹ کے سٹے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم سب کا سب سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جتنے صحافی ہیں، ہم آج تک عام جا کے پاکستانی سے پوچھیں سائفر کیا ہوتا ہے؟ سائفر صاحب اس طرح ہوتا ہے کہ فرض کریں کہنا ہے کہ سلیم صافی صاحب نصرت جاوید سے ملے، تو مثال کے طور پر آئے گا 1244 XYW ٹا یوں کر کے کبوتر ایک بنا ہوگا، پھر ہوگا 1656 BCA۔ یہ جو کوڈ ہوتا ہے سر، یہ روزانہ بدلتا ہے۔ میں نے زندگی کے کچھ سال سر وزارت خارجہ کی نظر کی ہے، اس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے۔ اب وہ کوڈ آپ روزانہ بدلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس دن کا کوڈ کیا تھا، اس کو پھر ڈی کوڈ کرنا ہے، پہلے اوریجنل آئے۔ وہ اوریجنل صرف 5 لوگوں کے پاس جاتا ہے ریاست کے، اس میں سے بھی 4 کو واپس کرنا ہوتا ہے اسے پڑھ کے، وہ اس کی کاپی بھی نہیں بنا سکتا، وہ جو ڈی کوڈ ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ لے آئے، تو امپورٹڈ گورنمنٹ کے تو بڑے ناز نخرے۔ بھیا آپ تو ایکٹیولی افغانستان کو دیکھتے رہے نا، حامد کرزئی صاحب کی کتنی رونق لگی ہوئی تھی، اشرف غنی صاحب کی کتنی رونق ہوا کرتی تھی، شہباز شریف سے تو انہوں نے ناک سے لکیریں رگڑوائی ہیں IMF نے۔ اور ابھی کل امریکی کانگریس میں یہ آیا ہے کہ جی کوئی ہمارا جہاز افغانستان نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے بھی صدر سے استثناء لینا ہوگا، اور چین ان کے آنے سے خوش دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی سازش ہے میرے بھائی تو وہ پاکستان کے خلاف ہے، اور وجہ اس کی افغانستان ہے، کیونکہ بائیڈن جب وائس پریزیڈنٹ تھا اس وقت بھی اوباما سے لڑتا تھا کہ پرابلم از ناٹ ان افغانستان، یہ پرابلم از ان پاکستان۔ تو سزا دینا اگر مقصود ہے، خدا کے لیے سمجھیں، وہ عمران خان صاحب کو نہیں ہے، ان کے ساتھ تو وہ اپنا وہ کیا تھی، وہ پاکستانی ریاست کو یار سیلفی کھنچوائی تھی وائٹ ہاؤس میں، اور کیسے اتنا پیار محبت، جیسے یہاں پہ عام خواتین ان کے ساتھ تصویر اتروانا چاہتی ہیں، حالانکہ امریکنوں کو کخ پتہ نہیں ہوتا کرکٹ کا۔ اور اس نے کہا کہ آئی بلیو یو آر ایتھلیٹ، یو نو، خدا کا واسطہ ہے، یہ امریکہ کو عمران خان صاحب سے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مصیبت تھی۔ یس، امریکہ از انہیپی وتھ پاکستان، جو آپ کو IMF کے ذریعے وہ میسیجنگ کر رہا ہے۔ نہیں، وہ تو انہیپی ہے، لیکن افغانستان کی وجہ سے اس میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے، کسی الیکٹڈ وزیر اعظم کا نہیں ہوتا۔ وہ اگر ہمارا اسٹریٹجک شفٹ ہے چین کی طرف، روس وغیرہ کی طرف، وہ بھی کسی سویلین کا نہیں ہوتا، تو آخر ان کو گلہ ہے، غصہ ہے، پاکستانی ریاست پہ ہے۔ میں وہی آپ سے رو رہا ہوں کہ مجھے عام پاکستانی کے طور پر زیادہ فکر مند یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ میری ریاست کے بارے میں مطمئن نہیں ہے۔ قوم کو کنونس کرنے میں عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ساری قوم کو اپنا یہ بیانیہ سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جی مجھے امریکہ نے سازش کر کے وہ کر دیا۔ اچھا، دوسرا کہ ان کی زندگی کیسے گزری، جوانی کیسے گزری، مغرب میں کیا، گولڈ اسمتھ فلاں فلاں، لیکن وہ ریاست مدینہ بنانے والے بن گئے۔ تو کیا خیال ہے کہ اب یہ مبشر لقمان وغیرہ تو بڑے مایوس ہو گئے ہیں، میں اور آپ ان کے مداح نہیں بن جاتے؟ دیکھیں، ایک بندے میں اتنی بڑی کمال کی صلاحیت ہے۔ میں جہاں تک ان کی کمیونیکیشن سکل ہے اور لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جدید ترین ذرائع ٹیکنالوجی سب استعمال کی، لیکن بھائی جان ایک بات میری بھی التجا سن لیں، آپ بہت اچھے گفتگو کے ماہر ہوں، ٹھیک ہے جی،
مطلب آپ غالب جتنے شاعر ہوں، لیکن آپ کی شاعری پر پابندی ہو، اسے خاموشی میں بھی آپ یعنی اپنے آپ تک بھی دہرانے تک محدود رہیں، سرگوشی میں بھی نہ بتا سکیں کسی دوست کو گھر بلا کے کر کے، تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے کہ ذوق بڑا شاعر ہے صاحب۔ اس یعنی پروجیکٹ کے لیے مثلا تو سب سے پہلے ماشاءاللہ پل آؤٹ کیا گیا۔ یہ آپ کو کیوں نکالا؟ آپ نے کیا بگاڑا تھا؟ میری بدقسمتی یہ کہ جی میرا تعلق بھی چونکہ لاہور سے ہے، اور میں لاہور بھی میں قدیم لاہور سے اندرون شہر کا ہوں، اور یوسف صلاح الدین صاحب کی جو حویلی ہے وہ پیدل چلتے ہوئے جہاں میں پیدا ہوا تھا اس سے 8 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پہ ہمارے اسی حویلی میں شاہد ندیم ہمارے دوست بھی رہتے تھے، تو یہ وہاں آتے جاتے تھے، تو میں چونکہ ان کو لاہور سے تھوڑا بہت جانتا تھا، اچھا، تو مطلب میری دوستی ان سے نہیں رہی کیونکہ مجھے کرکٹ کا کبھی شوق نہیں تھا، میں یعنی پڑھاکو قسم کا بچہ نہیں، تھا۔ عمران خان صاحب ان لوگوں سے بہت خوفزدہ رہتے جو ان کو جانتے ہیں ان کو۔ تو اس میں تھوڑا بہت مجھ سے یہ غلطی ایک اور ہو گئی کہ یہ جب یہ لاہور کراس کر کے جب اکاڑا وغیرہ کا ذکر آیا، اور پھر وہ یہ جو ٹرانس ستلج، جب یہ جو پاک وطن، ساہیوال، ان علاقوں سے میں بخوبی واقف ہوں، تو میں نے اشارے کنایوں میں اور وہاں کے لوگوں سے جویا کون ہوتے ہیں، لالیکاز کون ہیں، وٹوز کیا ہیں، 1985 سے ظاہر ہے کبھی مانیکاز کون ہیں؟ وہ تو دیکھیں جی غلام احمد مانیکا صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر محمد خان جنیچو جو ہیں وہ اوتھ لینے گئے تھے وزیر اعظم صاحب کا۔ ارے اٹس اے فیکٹ، مانیکا مان سے یعنی فخر، پراؤڈ، تو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس میں یہ کہ میں اشاروں کے نام میں بات کرتا رہتا تھا، لیکن میرا نہیں خیال تھا، مطلب یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے استادوں سے ایک سیکھا ہے، ہمیں بطور صحافی، بطور رپورٹر خود سٹوری نہیں بننا چاہیے، ہمیں لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم کسی کے بارے میں کچھ تنقیدی الفاظ کہتے ہیں تو ہمیں یہ کہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کے لیے بھی ہمیشہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں پاکستان کی ہر حکومت میں ذلیل و رسوا ہوا ہوں، لیکن چونکہ ان دنوں ٹیلی ویژن نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، تو میں اپنے غم کی داستان پوری طرح بیان نہ کر پایا، لیکن اس کے باوجود آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میری ایک خالہ کی بیٹی تھی، بالکل انہوں نے مجھے ماں کی طرح، وہ مجھ سے یعنی بہت عمر میں زیادہ تھی، تو میں ذرا تھوڑا سا اس زمانے میں میرے بال اچھے ہوتے تھے، رنگ بھی گورا سا تھا، تو کچھ خواتین پوچھ لیتی تھی نا کہ کیا کرتا ہے، تو میری جو بہن ہے نا فوراً سمجھ کے نا، تو وہ بہت تیز تھی، کہتی تھی میرا جڑا بھرا ہے نا 16 جماعتاں تے 19 نوکریاں پاس ہے۔ تو میری اس وقت 19 نوکریاں پاس کی ہوئی تھی، لیکن آخری عمر میں آپ کو ذلت ہوتی ہے کہ جب آپ کو پل آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر تواتر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کو تو ہمیں تو نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ریٹنگز نہیں آ رہی، بھئی ریٹنگز نہیں آ رہی تو 2 سال بعد 1 سال کا کانٹریکٹ کیوں زبردستی آپ پہ تھومتے ہیں، اور آپ اس 1 سال کی ایکسٹینشن جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں اب آرام کرنا چاہ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی تحقیر کرنا، آپ کو ذلیل کرنا، میں نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ خود نوکری سے استعفیٰ دیا ہے۔ ایک مرتبہ ضیاء الحق کے زمانے میں نکالا گیا تھا، اور یہاں کا ہر پرانا صحافی جانتا ہے، میں اقبال ہال میں ان دنوں جی پریس کلب ہوتا، اس کے صوفے پہ 6 مہینے سوتا رہا ہوں، مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا جی، بے روزگاری تکلیف آپ ضرور کریں، لیکن ساتھ میں یہ کہ آپ بندے کو کی آپ تذلیل نہ کریں۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ جن کو تھوڑا سا تجزیہ کرنے کا شوق ہے، جو آپ کی پسند کی بات نہیں کرتے اور لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کی تحقیر کرو، انہیں لفافہ بناؤ، انہیں ثابت کرو وہ غیر اخلاقی ہیں، اور وہ سب کچھ کر کے ان کو آف کر کے جب آپ ایک ہی گانا سناتے رہیں گے تو لوگوں کو وہی یاد ہوگا۔ نصرت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے متفقہ کا، اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اب آرٹیکل 6 کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک پرائمریلی جو سوری صاحب نے جو فیصلہ کیا، جو سنایا، جو پڑھا، جو بولا، آئین کی جو یہ شق ہے وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا، اس کو تو وائلیشن کی کوئی گنجائش ہی کسی بھی بنیاد پر، اگر وہ فارملی پیش ہو گئی تو بھائی اس پہ گنتی لازمی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک۔ اب اگر انہوں نے گنتی نہیں کروائی اور ساتھ ہی اس کو ایک قومی سلامتی کی بنیاد بنایا، تو پھر قومی سلامتی کی بنیاد آپ نے کیسے بنایا؟ تو ٹیکنیکلی، اصولی طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ آئین کی اگر آج
وہ والی شک وائلیٹ ہو رہی ہے تو کل کو کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو بھانمتی کا کنبہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہے بیچارہ۔ میرا نہیں خیال کہ ان دلوں میں اتنا پانی ہے کہ یہ کوئی ایسا قدم اٹھا پائیں گے، اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے۔ یعنی جو سپیکر آئین بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، اور یہ تحریک عدم اعتماد والا آرٹیکل ان کا متعارف کروایا ہوا ہے، اس جماعت کا نمائندہ ہے راجہ پرویز اشرف، اور قاسم سوری نے ہاؤس پہ اعلان کیا ہے کہ میں مستعفی بھی ہو رہا ہوں۔ جنہوں نے ابھی تک ان کا استعفیٰ نہیں منظور کیا، وہ آپ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں، نہ کریں نا ایسے کوئی ایسی بات کیا کریں جو ہونے والی ہو۔ 3 مہینے پورے ہونے کو کہتے ہیں کہ جی ہم استعفیٰ دے چکے ہیں، بار بار اعلان ان کر میں رہے ہیں۔ ہمت ہی نہیں ہے، یہ مانگے تانگے کے دنوں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ لیٹس بی آنیسٹ، بھانمتی کا ایک کنبہ ہے، اور یہ کہ آج کل بس ٹھیک ہے جی ابھی تھاپڑا ہے، ان کو لایا گیا ہے کہ یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ شہباز صاحب ایک اچھے مینیجر ہیں۔ مثلا آپ کی دکان نہ چل رہی ہو نا، تو آپ کہیں کہ یار حامد ایسا کرو کہ تم ذرا بیٹھ جاؤ، تو یہ شیلف وغیرہ کر کے یہ کہہ کہ اچھا جی یہ بدلتے ہیں۔ سو مسٹر شہباز از ورکنگ لائک اے مینیجر، لائک اے ٹیکنوکریٹ ہماری ریاست کے لیے ان دنوں، اور وہ بیچارے اسی میں خوش رہے۔